السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کی بنیاد کہ مرد اور عورت کے پاکیزہ تعلقات پر رکھی ہے۔ جس وقت تک یہ تعلقات اچھے ہیں، خوشگوار ہیں، تو انسانی زندگی اور انسانی معاشرہ، خاندان یہ آباد ہے، خوش ہے۔ خاندان میں نظم و ضبط اور استحکام باقی ہے، اور جو ہی یہ تعلقات بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ناخوشگوار ہو جاتے ہیں، تو پھر خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، تعمیر و ترقی سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ایک سا اہمیت دی ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ رب العزت نے مناسب ذمہ داریوں کا متحمل بنایا، یعنی الگ مرد پر الگ ذمہ داریاں دی ہیں اور عورت پر الگ ذمہ داریاں جو ہے تو دی ہے۔ یعنی مرد کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے مرد کو گھر کے نان و نفقہ، گھر کا خرچ اور بال بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، اور عورت کی ذمہ داری کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے گھر کی حفاظت، بچوں کی نگہداشت اور ان کی پرورش کی ذمہ داری عورت پر ڈالی، اور دونوں کو اللہ کے سامنے ان ذمہ داریوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص اپنے اہل خانہ کا نگراں ہے، اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی پرورش کی نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ فکلکم راع، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص، اور ہر ذمہ دار کو، ہر نگراں کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی نگرانی کے بارے میں، جو اس پر ذمہ داریاں ڈالی گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ تو آپ دیکھیں، مرد کو بھی ذمہ داریاں دی ہیں اللہ رب العزت نے، اور عورت پر بھی ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ دونوں کو ایک سا اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، کیونکہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی تسکین کے لیے پیدا کیا ہے، کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ذریعے مکمل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک دوسرے پر ان کے حقوق بھی ویسے ہی مقرر کر دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ معروف طریقے پر عورتوں کے، بیوی کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مرد کے ہیں۔ لیکن آگے اللہ رب العزت نے ایک جملہ کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ عورت پر مرد کو ایک درجہ حاصل ہے زیادہ، کیونکہ مرد جو ہے تو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تو گویا مرد جو ہے تو گھر کا کفیل ہے اور گھر والے اس کی کفالت میں ہیں، تو کفیل جو ہے تو جو اس کی کفالت میں ہوتے ہیں اس سے برتر ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ مرد اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، اس لیے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کو ایک درجہ زیادہ عطا کیا ہے۔ تو آپ کو بات یہ بتلانی ہے کہ مرد کی ذمہ داری آج اگر ہم دیکھیں تو مرد پر زیادہ ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے تو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرنے کی اور پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں، کہ اپنے گھر والوں کا خرچ چلاتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کو کھانا پینا، ہر چیز، ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں۔ گھر کا جو مرد ہوتا ہے ہر چیز کو وہ برداشت کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر یہ ذمہ داری کو مکمل نہیں کر پا رہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، ہر چیز ان کی جو ہے تو ہم پوری کر رہے ہیں، لیکن ہماری اور ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی ذمہ داری میں ہمارے لیے یہ بھی آتا ہے کہ ہم ان کو دیکھیں، ہمارے گھر والوں کو، کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی زندگی اللہ کے حکموں پر گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی، یہ بھی مرد کے اوپر ذمہ داری ہے
ورنہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور پوچھنا تو دور ہے، اگر گھر کی عورتیں ہی جو ہے تو ہمیں پکڑ کر جہنم میں لے جائیں گی، کہ 4 عورتیں اب ایک مرد کو جہنم میں کھینچ کر لے جائیں گی، تو کیوں لے جائیں گی؟ اس لیے کہ آج ہم اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. صرف ہماری ذمہ داری گھر والوں کو کھانا پہنانا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی زندگی اللہ کے حکموں پر گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے، ان کی نمازیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، وہ صبح سے شام تک کیا کر رہے ہیں، کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یا چغلی کر رہے ہیں. یہ ساری باتوں پر دھیان دینا اور پوچھنا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. تو اسی ذمہ داری کو بتلانے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا. تو اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری کو سمجھے، غفلت میں اپنی زندگی کو نہ گزارے، ورنہ اللہ کی قسم کل جب اللہ رب العزت کی ذات اللہ سب کو جنت میں پہنچائے، اگر ہم کو جنت میں جانے کا پروانہ بھی مل جائے اور خوشی خوشی اگر ہم جنت میں جانے لگے، تو ہماری یہ گھر کی عورتیں ہمیں پکڑ کر جہنم میں لے جانے والے بنیں گی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ اللہ یہ دین کی باتوں کو مجھ سے زیادہ جاننے والا تھا، یہ تیرے احکام کو مجھ سے زیادہ جاننے والا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے گھر پر آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، آپ یہ کپڑے کیسے پہن رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، آپ جھوٹ مت بولو، آپ چغل خوری مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ ساری چیزوں کو مجھ سے زیادہ جاننے والا تھا، دین کی باتوں کو مجھ سے زیادہ سننے والا تھا، لیکن اس نے کبھی مجھے ان باتوں سے نہیں روکا، اس لیے آج یہ جنت میں جا رہا ہے. تو اس نے میرا حق جو ہے تو مارا ہے. اس کی ذمہ داری تھی کہ مجھے سکھائے، اس نے نہیں سکھایا، اب جو ہے تو یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جانا چاہیے. تو اس لیے کل قیامت کے دن پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ورنہ کل کا پچھتانا کچھ کام کا نہیں ہے. خون کے آنسو بھی اگر روئے گا بندہ تو پھر وہ کچھ کام کا نہیں ہے. تو اس لیے آج اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنے گھر والوں پر نظر رکھے، اپنی بچیوں پر نظر رکھے، کالجز میں اسکولوں میں جاتی ہے ان پر نظر رکھے. اس لیے آج کی ویڈیو میں یہی بتلانا تھا کہ ایک مرد کی صرف ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کی بھی ذمہ داری مرد پر ہے. ان کے اخلاق کو اچھا بنانا، ان کو اچھا انسان بنانا، اللہ کے احکام پر چلنے والا بنانا اور خود بھی بننا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے ذات سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں کو اللہ کے حکموں پر چلانے کی اور خود بھی اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.